مسئلہ اس بات کا نہیں آتا کہ لوگ سوال کرتے ہیں نا جنات کو قابو میں کرنا ہے یا جنات کو کس طرح قابو میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. او بھائی انسان سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے مجھے بتاؤ؟ اشرف المخلوقات. جو بندہ انسان کو قابو میں کر لیتا ہے جن کیا چیز ہے؟ بتاؤ. جنات کو قابو میں کرنا بہتر ہوا یا انسان کو اشرف المخلوقات کو قابو میں کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر نبی پاک علیہ السلام کی محبت اٹیچمنٹ ایسی اٹیچمنٹ ہے کہ پھر جنات کیا اور باقی چیزیں کیا. جنات تو ایک نارمل ہے, ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو, آئی ڈونٹ بلیو کہ جنات کا کوئی انسانوں کے ساتھ کوئی میچ بھی پڑتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا, اشرف المخلوقات. انسانوں کو اختیار اور کنٹرول دیے ہر چیز کے اوپر. پھر عام جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بھی مخلوقات ہیں, سب میں بہترین اور افضل ترین سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والا جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی جادو ٹونے اور غلط ملت کی ایکٹیویٹیز کر کے انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے. محبت, پیار, محبت, اخلاق ایسی چیز ہے ہر بندہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ اس کو کنٹرول کا ورڈ کہہ لو یا کسی بھی قسم کا ورڈ کہہ لو, وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے, آپ کے ساتھ کنیکشن میں رہتا ہے, کنیکٹڈ رہتا ہے. یا اس کو دوسرے ورڈ میں کہہ لو کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ اختیار رکھتے ہو یا آپ انسان کو قابو میں رکھتے ہو محبت کے ذریعے, اچھے اخلاق کے ذریعے, کھانا کھلا کے, تحفے تحائف دے کے, ہر طرح سے. یہی سلوک نبی پاک علیہ السلام کا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, اصحاب کے ساتھ, محبت کا, اچھے اخلاق کا. بڑے بڑے انسان نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہوئے. بڑے بڑے یہودی کافروں کے لیے نبی پاک علیہ السلام اپنی کملی مبارک, اپنی چادر مبارک زمین پہ بچھایا کرتے تھے. یہ اخلاق تھا نبی پاک علیہ السلام کا. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ محفل ہو, چاہے کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی یا پھر عثمان و علی کی, یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں. یار بتائیں گے یار کیا تھے. یاروں کی باتیں سننی ہے, یار کی باتیں سننی ہے تو یار بتائیں گے. یاروں سے سنا کریں, دوسروں سے کبھی مت سنیں. سمجھے؟ تو جب یار کی بات آتی ہے نا, جب یار آپ کے ساتھ ہوتا ہے, پھر مخلوقات کیا, اللہ تعالیٰ کی کائنات کیا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ وہ رب العالمین ہے, سارے عالمین کا رب ہے. آپ کو تو دو کا پتہ ہوگا, ایک یہ والا عالم اور ایک وہ والا. پتہ نہیں کتنے عالمین ہیں جن کا وہ رب ہے. پھر ایک اگلی جگہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جس مقام پہ, جس عالم میں اللہ تعالیٰ رب ہے, اس مقام اور اس عالم میں نبی پاک علیہ السلام رحمت ہے. وہ رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہے. وہ رب ہے اور آپ رحمت ہے, بس اتنا فرق ہے. باقی جہاں تک بات کی جاتی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نور تھے کہ بشر تھے, انسان تھے کہ نور تھے, تو بزرگوں کی صحبت سے مجھے اتنا سیکھنے کو ملا ہے کہ آدھا نور تو میں بھی ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی تو کیا شان ہے. ہم گناہ گار, مسکین, غریب, الٹے بلٹے, عجیب اور غریب قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ, آدھے نور تو ہم بھی ہیں. ہماری اگر آنکھیں ہیں تو جو نظر آتی ہے, جو نظر ہے وہ نور ہے. ہماری اگر زبان ہے تو جو آواز نکل رہی ہے وہ نور ہے. ہمارا اگر دماغ ہے تو اس کی جو سوچ ہے وہ نور ہے. اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ نور ہے ایک. اگر دل اور اس کی دھڑکنیں جو ہیں یا اس کی جو وائبز آتی ہیں, جو فیلنگز آتی ہیں, وہ ساری نور ہیں. تو اس طرح سے کر آ کے تو آدھے نور تو ہم بھی ہیں.
ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام کے آپ کیسے مجال کر سکتے ہو نبی پاک علیہ السلام کی چیزوں پہ سوال کرنے والے؟ آپ ہوتے کون ہو نبی پاک کے بارے میں سوال کرنے والے؟ کوئی نور البشر پہ پھنسا ہوا ہے تو کوئی علم غیب کے اوپر پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی سوال کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام معراج پہ نہیں گئے، جبریل گئے تھے. اور بھائی جبریل تو کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ جا کے یا رسول اللہ اگر آگے بڑا پر میرے جل جائیں گے. تو پھر آگے کیا تھا؟ تو حضور گئے آگے، نبی پاک علیہ السلام گئے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کلیئرلی فرماتا ہے وہاں پہ کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ، آنکھ مبارک کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. اور اس طرح سے زیارت کی کہ آنکھ بھی نہیں نہ کجی کی نہ آنکھ جھپکی حضور نے، بلکہ جیتی جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، ہوش و حواس میں. تو ان کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے نوازا نبی پاک علیہ السلام کو کدھر سے کدھر. تو مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے اشرف نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضور کے اہل بیت، گھر والے، آل اولاد اور صحابہ کرام، نبی پاک علیہ السلام کے دوست کمال ترین لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پہ کرم کرے، رحم کرے، فضل کرے، آسانیاں کرے، اتنی آسانیاں کرے کہ اپنا آپ ہمیں عطا کرے، اپنی قربت میں ہمیں رکھے، اپنے قریب ہمیں کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دے، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ دے کہ ہم اس کو پہچان سکیں. ہر جگہ پہ اس نے کہا کہ مجھے پہچانو، مختلف نام لے کے ذکر کر رہا ہے. میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، کہیں پہ اپنا جلال، اپنا قہار، اپنی جباری دکھا رہا ہے. ہر جگہ پہ اپنا کوئی تو وجہ ہے جو اس نے جگہ جگہ پہ اپنا ذکر کیا. کوئی تو وجہ ہے کہ اس نے ہر جگہ پہ اپنا نام بتایا، اپنا تعارف کرایا، ہر نبی کو اپنا تعارف کروایا. یعقوب علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کلیئرلی لفظ لکھ رہا ہے میرا احسان مانو، میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جیسے باپ اپنے بچے کو نہیں گنواتا چیزیں، میں نے تمہیں چیزیں لے کے دیں، یہ لے کے دیں، کتابیں لے کے دیں، اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا، یہ کرایا، ڈگری کرائی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد کی طرح آدم علیہ السلام کے ساتھ چلا. اور اللہ تعالیٰ شدید تمنا کرتا ہے اور کلیئرلی کہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، جیسے اپنے باپ اور دادا کو یاد کرتے ہو. اب ابا اور دادا کو یاد کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تیار شیار ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، اگل بتیاں چلانی پڑتی ہیں، سفید لباس اور سفید چادریں بچھا کے بیٹھنا پڑتا ہے. نارمل. جب یاد آتی ہے، جب یاد کرتے ہو ان کو اس طرح سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تھوڑا زیادہ یاد کر لو، ذرا شدید محبت سے یاد کر لو. بس اگر 10 مرتبہ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو تو 11 دفعہ اللہ کو یاد کر لو، بس ان سے زیادہ یاد کر لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ اور دادا سے زیادہ ان کی طرح مجھے یاد کرو جیسے ان کو یاد کرتے ہو. میرا اور تمہارا وہ تعلق ہے، کیونکہ ماں باپ میں نے دیے تمہیں، باپ میں نے تمہیں دیا، ماں تمہیں میں نے دی، دادے تمہیں میں نے دی، عزتیں میں نے دی، نسب تمہیں میں نے دیا، حسب میں نے تمہیں دیا، عزت میں نے تمہیں دی، پیسہ تمہیں میں نے دیا، شہرت میں نے تمہیں دی، نوکری دی، بیوی دی، بچے دی، زندگی دی، صحت دی، ہر چیز میں نے تمہیں دی ہے. مجھے یاد رکھو تھوڑا زیادہ. اگر آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو 101 کر لیں بس. اللہ تعالیٰ کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، برکتیں دے، نصیب اچھے کرے سب کے. آنے والا وقت خیر کا ہو سب کا. مشکلات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہر کام میں. جو لوگ درد میں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں اور دردیں دور کرے. اللہ تعالیٰ برکت دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.